بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العلي العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورے سال کے اندر بہت سارے ایام کو دیگر ایاموں پر کچھ خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں تجارت کرنے والے جانتے ہیں کہ ان کی تجارت کے کمائی کے کون سے ایام ہیں اور کن دنوں کے اندر زیادہ آمدنی ہو سکتی ہے۔ ان ایام کے آنے سے پہلے تجارت کرنے والے افراد اس کے لیے تیاری کر کے رکھتے ہیں تاکہ اس کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ آمدنی کر سکیں اور اپنی کمائی کے اندر اضافہ کر سکیں۔ اسی طرح اللہ نے یوں تو سال کے پورے ایام کے اندر اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کا فضل، رحم ہر بندوں کے ساتھ اس کی مصلحت کے اعتبار سے شامل حال رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مصلحت کبھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور کبھی سمجھ میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے بعض اوقات بعض افراد شکایت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کے ساتھ انتہائی محبت کرنے والے ہیں اور اس کے بندوں کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں وہ سب اس کی مصلحت کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر بندوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور ہر حال کے اندر چاہے حالات صبر آزما ہو
بظاہر تکلیف دینے والے ہو، مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو، لیکن اس کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ ان حالات کے اندر وہ صبر کرے اور اپنے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بلند کرائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم ہر وقت شامل حال رہتا ہے، لیکن کچھ ایام اور کچھ اوقات وہ ہیں جن کے اندر اللہ کی رحمت، اس کا فضل اور دنوں کے مقابلے میں مزید بڑھ جاتا ہے، جیسے شب جمعہ ہے، اسی طرح جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن مبارک ساعت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں شب قدر کی راتیں ہیں، اسی طریقے سے شب برات ہے، 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کا دن ہے، اسی طرح یہ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کے ایام، دن اور رات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت، اس کے فضل، اس کی کرم، اس کی مغفرت اور اس کی معافی کے ایام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایام کو اور ان کی راتوں کو بہت عظیم بنایا ہے، چنانچہ قرآن پاک کے اندر بھی اور احادیث نبویہ کے اندر بھی ان ایام کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے اور بندوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ ان ایام کی قدردانی کریں۔ چنانچہ خطبے کے بعد میں نے سورہ فجر کی 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت اور طاق کی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ احکم الحاکمین ہیں، قادر مطلق ہیں، بادشاہ کل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بادشاہی کے اعتبار سے، اپنی حاکمیت کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے ایک بات یوں ہی ارشاد فرما دیں تو اس بات کی بڑائی کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اس کی طرف متوجہ فرمایا، اس لیے کہ وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے، جو قادر مطلق ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو تمام مصلحتوں کا جاننے والا ہے، اس کی طرف سے یہ ارشاد گرامی ہے۔ لہذا اس کو اپنی کسی بات کو پہنچانے کے لیے، کسی حکم کو دینے کے لیے، بندوں کو متوجہ کرنے کے لیے کسی تاکید کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور شفع اور وتر یعنی جفت اور طاق کی، یعنی اس کو مزید اہمیت دینے کے لیے کہ یہ ایام انتہائی قیمتی ایام ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ ان 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ تفسیر ابن کثیر کے اندر اور دیگر کتب تفاسیر کے اندر تھوڑے سے اختلاف کے بعد یہ بات نقل کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین کے حوالے سے، اور اس کے اخیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ جمہور کا قول ہے، یعنی جمہور سے مراد اکثر ائمہ کا یہ قول ہے کہ یہ ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم کھانا یہ کسی بات کو مؤکد کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کی تاکید کو، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور جس چیز کی قسم کھاتا ہے انسان یا کوئی بھی شخص، وہ ایسی چیز کی قسم کھاتا ہے
جو اس کی نگاہ کے اندر اہمیت کی حامل ہوں. جیسے انسان اللہ کی قسم کھاتا ہے، قرآن کی قسم کھاتا ہے، اپنے والدین کی قسم کھاتا ہے، وہ ان میں سے ہر چیز کو ایک اہمیت کی حامل چیز سمجھتا ہے کہ یہ سب اس کی نگاہ میں انتہائی اہمیت کی چیزیں ہیں. اب ان میں سے کس کی قسم کھانا جائز ہے، کس کی کھانا جائز نہیں ہے، یہ ایک مستقل الگ مسئلہ ہے. اس وقت مجھے یہ عرض نہیں کرنا ہے کہ کون سی قسم کھانی چاہیے، کون سی قسم نہیں کھانی چاہیے، لیکن انسان اسی چیز کی قسم کھاتا ہے جو اہمیت کی حامل ہو، اس کی نگاہ میں اس کی کچھ اہمیت ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی. معلوم یہ ہوا کہ یہ 10 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اور ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. اس کے بعد میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے نقل کی. اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر، کہ دنوں میں سے کوئی بھی دن جس کے اندر نیک عمل کیا جائے، تمام دنوں میں سے کوئی بھی دن جس کے اندر نیک عمل کیا جائے، ان 10 دنوں سے زیادہ افضل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. یعنی ان 10 دنوں کے اندر جو نیک عمل کیا جائے گا وہ اللہ کی نگاہ میں سال کے دیگر ایام کے اندر کیے گئے عمل کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہیں، زیادہ محبوب ہیں، زیادہ فضیلت کے حامل ہیں. اس کے بعد صحابہ کرام نے سوال کیا. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے متعلق مستقل فضائل سنا کرتے تھے کہ جہاد کی کیا فضیلت ہے. تو جب یہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 راتوں کے اندر کیے گئے، ان 10 دنوں کے اندر اور راتوں کے اندر کیے گئے اعمال کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ ہے، تو ان کے ذہن میں فوراً سوال ہوا کہ آپ نے تو اب تک جہاد کی فضیلت بیان فرمائی تھی، تو کیا یہ جہاد سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے سوال کیا: قیل یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے، سوائے ایک صورت کے. وہ صورت کیا ہے؟ کہ کوئی شخص اپنا جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور کوئی چیز لے کر واپس نہ آئے، یعنی اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں کام آ جائے اور اس کی جان بھی اللہ کے راستے میں کام آ جائے، جان مال سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دے، شہادت کے مقام کو پہنچ جائے. تو فرمایا کہ وہ تو اس سے افضل ہے، لیکن صرف کوئی شخص جہاد کے اندر جائے اور جہاد کر کے واپس آ جائے، اس کے مقابلے میں ان 10 دنوں کے اعمال زیادہ افضل ہیں. اور یہ اعمال کیوں افضل ہیں؟ اس کی حکمت اور اس کی وجہ محدثین نے کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال کے اندر جتنی عبادتیں فرض فرمائی ہیں، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے بدنی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہو، وہ تمام عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دی ہیں. ان 10 دنوں کے اندر نماز بھی ہے، ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی مستقل فضیلت ہے، انہی 10 دنوں کے اندر قربانی کا عمل ہے، انہی 10 دنوں کے اندر اسلام کی عظیم الشان عاشقی کی عبادت کا جو مظہر حج وہ عبادت ہے. اسلام کی جو عظیم عظیم عبادتیں ہیں، بڑی بڑی عبادتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ان 10 دنوں کے اندر جمع فرما دیا ہے. اس لیے یہ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کے اندر انتہائی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک یہ روزہ رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا، عرفہ کے دن سے مراد 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ جس دن حجاج کرام عرفات کے میدان کے اندر حج کے عظیم الشان رکن کو، اس کے رکن اعظم کو ادا کرتے ہیں، جس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا، عرفات کے میدان میں حاضری دیتے ہیں،
اس دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حجاج کرام کے علاوہ دیگر تمام لوگوں کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا یہ انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، کہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ، ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے جو گناہ ہیں ان کی طرف سے یہ ایک دن کا روزہ کفارہ بن جائے گا، یعنی اس ایک دن کے روزے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے تمام گناہ صغیرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ اس دن کی فضیلت ہے۔ عرفات کے دن کا روزہ رکھنا یہ حجاج کرام کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے، حجاج کرام عرفات کے میدان میں وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں، اس کی بارگاہ کے اندر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے عظیم حج کی قبولیت کے لیے آہوزاری کر رہے ہو، پوری ملت کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سر و سجود ہیں، عاشقی کے اعلیٰ معیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پسند پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کو یہ حکم دیا کہ اس دن کے ایک دن کے روزے کو رکھ لو، 2 سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ روزہ کیوں رکھا گیا اور 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک ساری اعمال کی فضیلت کو بڑھایا گیا؟ اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے اسلام کی عظیم الشان عبادت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے گئے ہیں، جب وہ احرام باندھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کچھ چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں۔ ان کے لیے بالوں کا کاٹنا، ناخن کا تراشنا، بدن کی صفائی کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، یعنی ہر وہ چیز ان کے لیے منع ہو جاتی ہے جس سے انسان کی زیب و زینت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، جس سے انسان کی توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے، دنیا کی چیزوں کی طرف ہوتی ہے، ہر چیز سے ان کو کاٹ دیا گیا اور ان کو عاشقی کے ماحول کے اندر ڈال دیا، جس طریقے سے ایک سچے عاشق کو اپنے ظاہر کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس کا کپڑا کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کے بال کیسے، اس کا ناخن کیسا ہے، دیکھنے والا کیا کہے گا، سننے والا کیا کہے گا، ہر چیز سے وہ بالکل لا تعلق ہو کر صرف اپنے عشق کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ تو وہاں پر حجاج کرام کے لیے احرام کے بعد ساری چیزوں کو منع کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے دنیا بھر کے ان تمام لوگوں کو جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ نصیحت کی گئی کہ جس شخص کی قربانی کا ارادہ ہو، جب عشر یعنی ذی الحجہ کا جب چاند ہو جائے تو وہ اپنا نہ بال کاٹے نہ ناخن تراشے۔ جس کا قربانی کا ارادہ ہو تو قربانی یعنی ذی الحجہ کا چاند ہونے کے بعد نہیں نہ وہ بال کاٹے گا نہ وہ ناخن تراشے گا، یعنی صاف صفائی سے کچھ حد تک اپنے آپ کو الگ کر لے گا۔ عام لوگوں کے لیے نہانا منع نہیں ہے، صاف صفائی منع نہیں ہے، صرف بال اور ناخن تراشنے کو منع کیا گیا کہ کسی درجے میں حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ عاشقی کا مظہر کچھ ظاہر ہو جائے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف اور دیگر ایام کے مقابلے میں کچھ زیادہ بڑھ جائے، اور ان دنوں کی فضیلت کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ ذکر کون سا کرے اس کو بھی بیان کیا گیا۔ کیا بیان کیا گیا کہ ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص طور سے 3 ذکر کرے، تحلیل، تکبیر اور تحمید۔ یہ تحلیل، تکبیر اور تحمید کیا ہے؟ تحلیل کا مطلب ہوتا ہے کلمہ طیبہ کا ورد، لا الہ الا اللہ، اس کا خوب کثرت کے ساتھ ورد کرنا۔ تحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یعنی الحمدللہ خوب کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو خوب کثرت کے ساتھ بیان کرنا۔ انسان ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اور اپنے آپ کو دیگر ایام کے مقابلے میں کسی حد تک دنیا کے مشاغل سے آزاد کر کے اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جائے، قرآن پاک کی تلاوت کر لے، تسبیحات کی پابندی کر لے، تحلیل، تکبیر، تسمیع اور دیگر ذکر کی پابندی کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
وہ فضائل اس کو عطا فرمائیں گے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ ان ایام کے اندر کیے گئے اعمال کی اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، لیکن کیا کیا جائے ہماری غفلت کا کہ جب عشر ذی الحجہ آتا ہے، چاند ہو جاتا ہے، تو چاند ہونے کے بعد صرف ہمیں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ اب ہم بال نہیں کاٹ سکتے، اب ہم داڑھی نہیں درست کر سکتے، اب ہم ناخن نہیں تراش سکتے۔ اس کے علاوہ اور کرنے کے کیا کام ہے کہ ہماری عبادتوں کے اندر کچھ اضافہ ہو جائے، ہم روزہ رکھ لیں، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک مسلسل روزہ رکھ لیں، یا کم سے کم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیں۔ یہ ساری چیزیں گویا ہمارے ذہن سے اوجھل ہو چکی ہیں، اس کا تصور بھی نہیں، عام طور سے اس کی طرف سے غفلت ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، انتہائی اہمیت کے ایام ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، شوق کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ سارے ایام کے روزہ نہیں رکھ سکتے تو خاص طور سے 9 ذی الحجہ کا ضرور روزہ رکھ لینا چاہیے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور دیگر ایام کے اندر نمازوں کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اور اپنی طبیعت جن عبادتوں کے اندر لگتی ہے ان عبادت کے اندر ہمارا کچھ اضافہ ہو جائے، اللہ کی طرف ہماری کچھ توجہ ہو جائے، تاکہ ان ایام کی قدردانی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ایام کی مکمل قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔